بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر پیوٹن کا بحر اسود کے ساحل پر ایک زیر زمین رہائشی کمپلیکس۔ عمران خان کی نااہلی سے پہلے الیکشن نہیں ہوں گے، حامد میر۔ امریکہ اور نیٹو دونوں سمجھتے ہیں کہ صورتحال ان کے حق میں نہیں ہے، روس۔ عمران خان کو چاہیے تھا کہ وہ ہاسپٹل بناتا، شہباز شریف۔ یکساں سول کوڈ کے خلاف جمعیت علماء ہند کا احتجاج بڑھنے لگا۔ عمران خان کے ایک بار پھر وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسرائیل نے امریکی صدر کی ایسی توہین کی جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ پاکستانی جیلوں میں قیدیوں کو ویڈیو کال کی سہولت۔ بڑھاپے میں وٹامن B12 کی کمی تھکاوٹ کو مزید بڑھا سکتی ہے، تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ روس یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد سے روسی صدر پیوٹن کی سلامتی روس کے لیے ہر غور و فکر سے پہلے آ گئی ہے۔ یہ احتیاط یوکرین کے ڈرونز کے ساتھ مبینہ اقدام کے اعلان کے بعد 2 گنا ہو گئی ہے۔ انٹیلی جنس کے کام میں برسوں کا تجربہ رکھنے والے روس کے صدر پیوٹن اب اپنی ذاتی سلامتی کے بارے میں فکر مند ہیں اور اس موضوع کی حساسیت سے آگاہ ہیں، اسی لیے انہوں نے بحر اسود کے ساحل پر ایک زیر زمین رہائشی کمپلیکس بنایا ہے۔ کسی بھی بڑی جنگ یا حکومت کے خاتمے کی صورت میں وہ ملک کے دیگر رہنما اس محل میں محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس محل کی کچھ تصاویر سامنے آئی ہیں، جسے روسی رویرا کہا جاتا ہے۔ اس محل کی لاگت $1 بلین سے تجاوز کر گئی ہے، کیونکہ اس میں سرنگوں اور وینٹیلیشن کا نیٹ ورک بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ محل 38 سینٹی میٹر موٹی کانکریٹ کی دیواروں سے محفوظ ہے۔ اس محل کا انکشاف پہلی مرتبہ 2021 میں قید روسی مخالف الیکسی ناولنی نے کیا تھا۔ تصاویر میں ہنگامی حالات میں استعمال ہونے کے لیے اندر برقی لفٹوں سے منسلک سرنگوں کا نیٹ ورک بھی دکھایا گیا ہے۔ سرنگیں کمپلیکس کو ساحل پر ایک نجی گھاٹ سے جوڑتی ہیں جہاں سے بڑے جہاز مل سکتے ہیں۔ ایک دستاویزی فلم میں محل کے بارے میں بہت سی معلومات اور اس کے نیچے موجود سہولیات کو دکھایا گیا ہے۔ تمام تفصیلات کو فرمانے کے لیے محل اور کمپلیکس دونوں پر پرواز کرنے والے خفیہ ڈرونز کا استعمال کیا گیا ہے۔ سطح سمندر سے یا زمین سے تقریباً 50 میٹر کی گہرائی میں 2 سرنگیں بھی موجود ہیں۔ حامد میر نے کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف عسکری عدالتوں میں ٹرائل شروع نہ ہونے کا سبب بھی 9 مئی واقعات کی ہر پہلو سے مکمل تحقیقات کرنا ہے، تاکہ عمران خان پر پکا ہاتھ ڈالا جا سکے۔ ان کے خلاف بڑا اور مضبوط مقدمہ بنایا جا رہا ہے اور عمران خان کی نااہلی سے پہلے الیکشن نہیں ہوں گے۔ انتخابات تب ہوں گے جب عمران خان نااہل ہو چکے ہوں گے۔ عمران خان پر مقدمات تو بہت سے ہوئے ہیں، لیکن مقدمات کی کارروائی شروع نہیں ہو سکی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ تمام تحقیقات کے سرے جا کر عمران خان سے مل رہے ہیں۔ عمران خان کے خلاف مقدمات صرف ملٹری کورٹ میں ہی نہیں، تخریب کاری کی عدالت میں بھی چلیں گے، کیونکہ چند کیسز سول علاقوں میں ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر عمران خان اور دیگر ملزمان کے خلاف ریڈیو پاکستان پشاور کی عمارت پر حملے کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں نہیں چلے گا۔ حامد میر نے مزید کہا کہ گرفتار ہونے والے ملزمان نے ایسے انکشافات کیے ہیں جن سے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، لیکن قابل ذکر بات دوستو یہ ہے کہ یہ بیانات تحقیقاتی ایجنسیوں کی حراست میں دیے جا رہے ہیں اور بہت سے ملزمان عدالت میں جا کر اس قسم کے بیانات سے مکر جاتے ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ 5-6 لوگ ایسے ہیں جو 9 مئی واقعات میں براہ راست ملوث تھے اور پریس کانفرنس کر کے وعدہ معاف گواہ بنیں گے، جبکہ چند ایسے لوگ بھی پریس کانفرنس کریں گے جو عمران خان پر متعدد الزامات عائد کریں گے اور ان کے ثبوت بھی پیش کریں گے۔
روس نے کہا ہے کہ مغربی ممالک یوکرین کو روس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ مغربی ممالک یوکرین کی مدد سے روس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یوکرین میں جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک مغربی ممالک اپنے تسلط کے بارے میں سوچنا اور روس کو شکست دینے کی اپنی خواہش سے دستبردار ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی تک اس نقطۂ نظر میں تبدیلی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح امریکی اور ان کے کٹ پتلی ممالک یوکرین کو ہتھیار دینے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور وہ یوکرینی صدر پر جنگ کو جاری رکھنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ہم روس اور مغرب کے درمیان بین الاقوامی تعلقات کے دائرے میں موجودہ صورتحال کو ایک نئی سر جنگ نہیں سمجھتے۔ امریکہ اور نیٹو دونوں سمجھتے ہیں کہ صورتحال ان کے حق میں نہیں ہے اور وہ یوکرین میں شکست سے دوچار ہوں گے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پچھلی حکومت نے چور ڈاکو کی گردان کے سوا کچھ کام نہیں کیا۔ وزیر اعظم نے ملتان میں بین الاقوامی سہولیات سے آراستہ زیر تعمیر نشتر ہاسپٹل کا دورہ کیا اور جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ عمران خان کو کندھوں پر بٹھا کر لائے تھے وہ ان کی حکومت سے یہ ہاسپٹل مکمل کرواتے، مگر اس کے باوجود جو ہوا وہ تاریخ ہے۔ اب یہ ہاسپٹل انشاءاللہ 30 ستمبر کو پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ پی ٹی آئی حکومت نے 4 سال ہاسپٹل کو فنڈ جاری نہ کر کے بربادی کی۔ گزشتہ 4 سال شدید غفلت برتی گئی۔ پی ٹی آئی حکومت میں انتقامی سیاست کی وجہ سے انسانی خدمت کو روکا گیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ لوگ علاج نہ ملنے سے قبر میں جا رہے ہوں اور یہاں سیاست ہو رہی ہے۔ عمران خان کی حکومت میں ہوتے ہوئے چور ڈاکو کی گردان ختم نہیں ہوتی تھی۔ ان کے پاس کھربوں روپے تھے، لیکن ایک جاہل انسان نے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھے رہا۔ جمعیت علماء ہند یکساں سول کوڈ معاملے کو صدر کے سامنے اٹھانے پر غور کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ سبھی وزرائے اعلیٰ اور اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈروں کو خط لکھنے کا بھی منصوبہ ہے۔ مودی حکومت کے ذریعے بھارت میں یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی کوششوں پر جمعیت علماء ہند نے مخالفت تیز کر دی ہے۔ جمعیت نے یکساں سول کوڈ کو لے کر پرامن اور اجتماعی احتجاجی مظاہرہ درج کرانے کے لیے جمعے کو یوم دعا منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے لیے جمعیت کی طرف سے مقامی کمیونٹی گروپس، علماء اور مساجد کے ائمہ کرام کو اپنے اپنے علاقوں میں خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے کہا ہے کہ ہم یکساں سول کوڈ کو منظور نہیں کریں گے، ملک بھر کی مسجدوں میں نماز سے پہلے سبھی کو مخاطب کریں گے اور یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں بات کریں گے، اور ہم اس کے لیے اپنی تیاری کر رہے ہیں۔ ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں یونیفارم سول کوڈ کو لے کر کئی فیصلے لیے گئے ہیں۔ میٹنگ میں یہ بھی فیصلہ لیا گیا کہ عوامی مظاہروں سے بچنا ہوگا۔ عدالت نے عمران خان کو ایک بار پھر وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ دوران سماعت عمران خان کے وکلاء کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی گئی، جس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ عمران خان کو عدالت پیش ہونا ہی پڑے گا، نہیں تو کہانی ختم۔ عدالت نے عمران خان سمیت دیگر ملزمان کو ذاتی حیثیت میں 19 جولائی کو طلب کیا ہے۔ اے ٹی سی نے بھی جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں فرق حبیب شبلی، فراز حسان ریاضی کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی کابینہ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور نیتن یاہو کو خبردار کیا ہے کہ اسے عدالتی اصلاحات کو ایشو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے وسیع عوامی احتجاج جاری ہے۔ جبکہ صہیونی کابینہ بھی ٹوٹنے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ دوسری طرف صہیونی کابینہ کے حامی دائیں بازو کے شدت پسند عناصر نے امریکی صدر کے اس بیان کے خلاف مظاہرہ کیا اور امریکی مداخلت کی مذمت پر مبنی نعرے بھی لگائے۔ اس مظاہرے میں امریکی صدر کی ایسے توہین کی گئی جس کی مثال دوستوں ماضی میں نہیں ملتی۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تعلقات میں موجودہ کشیدگی کی وجہ صدر جو بائیڈن کی طرف سے نیتن یاہو اور ان کی کابینہ سے عدالتی اصلاحات مؤخر کر دینے کا مطالبہ ہے۔
جب سے امریکی صدر جو بائیڈن نے نیتن یاہو اور اس کی کابینہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عدالتی اصلاحات کے ایشو پر نرمی کا مظاہرہ کریں اور فی الحال پیچھے ہٹ جائیں، اس وقت سے خود نیتن یاہو اور اس کی کابینہ میں شامل وزراء نے امریکی صدر پر شدید تنقید شروع کر دی ہے۔ اسرائیل نے امریکی صدر جو بائیڈن کو خبردار کیا ہے کہ اسرائیل ایک خود مختار ریاست ہے اور وہ کسی بھی بیرونی قوت کا دباؤ یا ڈکٹیشن قبول نہیں کرے گا، چاہے وہ اس کا بہترین دوست امریکہ ہی کیوں نہ ہو۔ اسرائیل کی موجودہ حکومت خود کو ایک بند گلی میں محسوس کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں دوستوں وہ خطے میں بد امنی پھیلانے اور ایران فوبیا کو ہوا دینے کی سرکوب کوششوں میں مصروف ہے۔ امریکی صدر اور صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نے امریکہ میں بھی شور مچا رکھا ہے۔ ابراہم معاہدہ کوما میں چلا گیا ہے۔ مسلمان ممالک سے اسرائیل کے دوستانہ تعلقات استوار کرنے کی مہم جو ٹرمپ کے دور میں شروع ہوئی تھی، اب یہ مہم تقریباً ختم ہو چکی ہے، جبکہ اس مہم میں شامل ہونے والے عرب ممالک بھی اپنے کیے پر پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ جب سے نیتن یاہو برسر اقتدار آیا ہے، عرب اسرائیل دوستانہ تعلقات کی مہم مزید ابتر صورتحال کا شکار ہو چکی ہے۔ یائر لپیڈ کی حکومت میں یہ مہم دوستوں کچھ آگے بڑھی تھی، لیکن اس وقت یہ مہم کوما کا شکار ہو چکی ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی حکمران تصور کر رہے تھے کہ وہ عرب ممالک کو قریب لا کر ایران کے گرد گھیرا تنگ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن سعودی عرب اور ایران کے درمیان اچانک معاہدہ طے پا جانے سے ساری صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ دوسری طرف مزاحمتی گروہوں کی جانب سے کارروائیاں بھی بہت حد تک بڑھ چکی ہیں۔ یہ تمام امور اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اسرائیلی حکومت شدید بنیادی مسائل کا شکار ہے اور اسے ایران کے مقابلے میں بہت سی ناکامیوں کا سامنا ہے۔ لاہور کی سینٹرل جیل کو لکھپت میں 11 ملزمان بچوں نے ویڈیو کال کے ذریعے اپنے والدین کے ساتھ بات کی ہے۔ اگلے مرحلے میں یہ ویڈیو کال کا سلسلہ پورے پنجاب میں شروع کر دیا جائے گا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے جیلوں میں قیدیوں کو ویڈیو کال کی سہولت دے دی ہے۔ پنجاب نے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی منظوری کے بعد یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ جیل میں ویڈیو کال کے لیے 15 سسٹم لگا دیے گئے ہیں۔ محکمہ داخلہ کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ تجربہ کامیاب ہونے پر اگلے ماہ تمام جیلوں میں ویڈیو کال کی سہولت فراہم کر دی جائے گی۔ ماہرین کی جانب سے جاری کی جانے والی نئی ہدایات کے مطابق بوڑھے افراد جو تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں یا کھڑا ہونے پر لڑکھڑاتے ہیں، ان کو اپنا وٹامن B12 کا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ 75 برس سے زائد عمر کا ہر 10 میں سے ایک فرد وٹامن B12 کی کمی کا شکار ہوتا ہے، جو تھکاوٹ، دھندلاہٹ، توازن قائم رکھنے میں مسائل اور ذہنی خلفشار کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ وٹامن عموماً مچھلی، گوشت، پولٹری، انڈے اور دودھ سے بنی اشیاء میں پایا جاتا ہے، لیکن مخصوص ادویات اور آٹو امیون مسائل جسم میں ان کی رسائی کو روک سکتے ہیں۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ فار ہیلتھ اینڈ کیئر ایکسیلنس کی جانب سے جاری کی جانے والی نئی ہدایات میں یہ تجویز دی گئی ہے کہ اگر کسی شخص میں کوئی ایک بھی علامت موجود ہو تو خون کا ٹیسٹ کروایا جانا چاہیے۔ اس میں بالخصوص 65 برس اور اس سے زیادہ عمر کے افراد شامل ہیں۔ اگر خون کا ٹیسٹ کرانے پر کسی فرد میں وٹامن B12 کی کمی سامنے آئے تو اس B12 گولیاں یا انجیکشن اس کو دینے چاہیے۔ وٹامن B12 اعصابی نظام کو صحت مند رکھنے اور تھکاوٹ کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ کمی بوڑھے افراد میں عمر کے بڑھنے کی وجہ سے زیادہ عام ہوتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ زیادہ میٹھا کھانے والوں میں جگر کی چکنائی بھی دگنی ہو جاتی ہے، جس سے مستقبل میں انہیں صحت کے کئی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جگر عام حالات میں غذائی چکنائی کے علاوہ پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس کو توڑنے کے علاوہ مختلف قسم کی چکنائیاں بھی بناتا ہے، جن میں کولیسٹرول بھی شامل ہے۔ شکر کا زیادہ استعمال جگر کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے اور اسے چکنائی کی پیداوار میں اضافہ کر دیتا ہے۔
شکر کی زیادتی سے جگر میں چکنائی کو توڑنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے اور اس کے برعکس وہ اپنے اندر چکنائی کا ذخیرہ کرنے لگتا ہے۔ تجربے کے دوران رضاکاروں کو پابند بنایا گیا کہ وہ پورے مطالعے کے دوران 7 ہفتوں تک روزانہ کم از کم 25 منٹ کی جسمانی مشقت ورزش بھی کرتے رہیں۔ اسٹڈی کے اختتام پر معلوم ہوا کہ روزانہ صرف 80 گرام اضافی شکر استعمال کرنے والوں کے جگر میں چربی کی مقدار محتاط انداز سے شکر لینے والوں کے مقابلے میں دگنی تھی۔ حالانکہ وہ روزانہ 25 منٹ یا زیادہ وقت تک جسمانی مشقت اور ورزش بھی کر رہے تھے، رزلٹ کا ایک اور تشویشناک پہلو یہ بھی سامنے آیا کہ اگر غذا میں شکر کی مقدار کم کر دی جائے تب بھی زیادہ شکر استعمال کرنے کے منفی اثرات لمبے عرصے تک برقرار رہتے ہیں۔ تحقیقی میگزین جرنل آف ہیپاٹالوجی کے تازہ شمارے میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں میٹھے کا شوق رکھنے والوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ شکر کے استعمال میں تھوڑا سا اضافہ بھی شدید اور دور رس اثرات کو جنم دیتا ہے، جن سے چھٹکارا پانا مشکل ہو سکتا ہے۔ دوستو، بتاتا چلوں کہ امریکن ہارٹ فاؤنڈیشن کے مطابق مردوں کو روزانہ زیادہ سے زیادہ 37.5 گرام اضافی شکر استعمال کرنی چاہیے، جبکہ خواتین کے لیے یہ مقدار 25 گرام یومیہ ہے۔ برطانیہ وورسٹرشائر میں اپنے گھر میں اکیلی رہنے والی 91 سالہ خاتون گرنے کے بعد مکمل طور پر حرکت کے قابل نہ رہی اور 2 دن تک قریبی گملے کی مٹی کھا کر اپنی بھوک مٹا کر زندہ رہی۔ انہیں ایک بس ڈرائیور نے دیکھا اور ان کی جان بچائی، کیونکہ وہ چند گھنٹوں میں لقمہ اجل بن سکتی تھی۔ اس خاتون روز میری کو یہ بھی یاد نہیں کہ گرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا۔ خاتون نے کہا کہ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میں اتوار کی شب کینیڈا میں اپنی بیٹی سے بات کر رہی تھی۔ اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میں ہاسپٹل میں ہوں اور آج منگل ہے۔ ڈاکٹروں نے ان کے پیٹ میں گملے کی مٹی دریافت کی ہے جو انہوں نے غنودگی یا بے خیالی میں خود کو زندہ رکھنے کے لیے کھائی تھی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔